السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ سبھی حضرات کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا کلمے کی حقیقت کا کے موضوع پر یہ تیسرا پارٹ ہے۔ ہم اسی موضوع پر کلمے کی حقیقت پر پہلے 2 پارٹ آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ اب یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے کلمے کی حقیقت پر، اور دونوں پارٹ میں ہم آپ کو قرآن سے اور کتابوں سے، صوفیاء اکرام کی، اپنے دادا حضور کی کتاب سے سمجھا چکے۔ جو ظاہری تعلیم تھی اس سے بھی، اور جو باطنی تعلیم تھی اس سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ سب کو یہ بھی بتایا کہ اس سے آگے اگر آپ کو کلمہ سمجھنا ہے تو وہ آپ کو ہمارے پیر و مرشد جناب صوفی امتیاز علی نیازی حسنی ابواللہ سرکار سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، کیونکہ میری جتنی اوقات تھی میں نے اتنا سمجھایا۔ تو پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں میں آپ کے سامنے کتاب لے کر کے بیٹھا، اس کو پڑھ کے آپ کو بتایا، ایک ایک لائن کو پڑھ کے آپ کو بتایا اور آپ کو سمجھایا، کیونکہ وہ بہت گاڑی بھاشا میں تھا، اس کو میں نے ہلکا کر کے عام بھاشا میں سمجھایا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صوفیاء اکرام یوٹیوب پر یا ہمارے علماء دین جلسوں میں بولتے ہیں، لیکن عام پبلک کو بہت سے جملے سمجھ میں نہیں آ پاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو ہلکا کر کے عام بھاشا میں، مادری بھاشا میں اس کو سمجھایا، آسان بھاشا میں کر کے۔ اب کیونکہ 2 ویڈیو میں نے آپ کو قرآن سے حوالے دے کر کے اور کتاب رکھ کر کے بولا، لیکن اور 1400 سال کی تاریخ آپ کو جو ہے بتائی کہ 1400 سال کی تاریخ میں صوفیاء اکرام نے اس پر کتنی محنت کی، کتنی توجہ کی، اور کتنا وقت اپنا جو ہے اس پر دیا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ سارے راز کلمے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان رازوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے کلمے کی حقیقت پر، اور یہ جو آج پارٹ 3 ہے، اس میں کوئی کتاب لے کر کے نہیں بیٹھا، اور اس میں کتاب لے کر کے اس لیے نہیں بیٹھا کیونکہ آج میں اس کو کسی کتاب سے نہیں سمجھاؤں گا، نہ قرآن سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس میں نہ کتابوں کا سہارا لوں گا، نہ قرآن کا سہارا لوں گا، صرف عشق سے بات ہوئے گی، عشق سے ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اسی کی شروعات میں کرتا ہوں علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ تماشا ہے محب لب بام ابھی، یہ تماشا ہے محب لب بام ابھی۔ تو کیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی لگائی ہوئی آتش میں، آگ میں کود گئے تھے، اور انہوں نے سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ کائنات میں سب تھے، کہہ رہے تھے ان سے کہ ہم سے سہارا لو، ہم سے سہارا لو، لیکن نہیں، کیونکہ عشق جو ہے صرف معشوق کو جانتا ہے، عشق کسی کو نہیں جانتا۔ عشق جب بھی مدد مانگتا ہے تو صرف معشوق کی۔ اور کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کے دوست، اللہ کے عاشق، اس لیے انہوں نے کسی کی مدد نہیں لی سوائے اللہ کی، اللہ سے کے اوپر شاکر رہے۔ انہوں نے اللہ سے بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ تو کود پڑے عشق الہی میں، اب جو ہوگا وہ تو اللہ دیکھے گا۔ اور اللہ نے اس آتش کو ٹھنڈا کر دیا، پھولوں میں بدل دیا۔ لیکن یہ ہمت تھی، یہ ایک انسان کی ہمت نہیں تھی، یہ ایک ظاہرہ انسان کی ہمت نہیں تھی۔ اب آپ کہیں گے وہ تو نبی تھے، نہیں، وہ عاشق تھے، یہ عشق کی طاقت تھی جو وہ کود پڑے۔ اور صرف ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں، آگے آنے والے ویڈیو میں کافی لوگوں کو آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون لوگوں نے عشق میں جان دے دی۔ تو یہ عشق تھا۔ اسی کے ساتھ اب میں اپنی بات اسی شعر کے ساتھ علامہ اقبال کے شروع کروں گا کہ ہمارے نبی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس سے پیچھے چلنا پڑے گا ہمیں، تب ہم اس کلمے کو اور بہتر سمجھ پائیں گے، کلموں سے ہی،
جیسے کہ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے جو سب سے بڑے بابا ہیں وہ ہیں بابا آدم، اور وہ نبی بھی ہیں۔ ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہی کلمہ ہے نا؟ جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں 90% لوگ یا 80% لوگ وہ جان لیں۔ ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اب آ جائیں ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہم اور ہمارے جس امت میں ہیں اور ہمارے نبی جس نسل میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اب یہاں سے مراد کیا پیدا ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ خلیل، خلیل اللہ، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے دوست۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہی ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یعنی کہ اللہ سے کلام کرنے والے، یہ ان کی صفت ہے۔ اللہ سے کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے، تو کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ روح ڈال سکتے تھے، اس لیے ان کا کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ ان کا کلمہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو فکر کرنے کی بات ہے، جو غور کرنے کی بات ہے، جس پہ کہ صوفیہ اکرام نے غور کیا، وہ صرف رٹا نہیں، انہوں نے اس کو غور کیا کہ ایک جو چیز ہے لا الہ الا اللہ، وہ سب میں آ رہی ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ذات خدا اور اس کے راز، یہ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ یہ آدھا کلمہ چل رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر ایک نبی کا نام اور اس کے ساتھ ایک صفت چل رہی ہے۔ لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، جب ہمارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر میں تشریف لے کر کے آئے، تو ان کا کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب سمجھنے کی بات، غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ہر انبیاء کو ایک صفت عطا فرمائی اللہ نے۔ ابراہیم کو خلیل کی صفت عطا فرمائی، اللہ کے دوست۔ موسیٰ کو کلام کرنے کی، موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے، یہ ان کی صفت تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح ڈالنے کی، کہ صاحب روح ڈال سکتے ہیں یہ۔ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ اللہ نے کوئی صفت نہیں جوڑی، کیوں نہیں جوڑی صفت؟ سوچئے، اس پر غور کریے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے راز اور کلمے کے راز اور ہمارے نبی کا راز۔ اب یہاں پہ جو میرا اپنا ہے معاملہ، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ایک سمندر، محمد الرسول اللہ کوئی صفت نہیں، ایک سمندر، روحانیت کا سمندر، نور کا سمندر۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر الہ آباد میں ندیاں اکٹھا ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ سنگم ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھر وہ سنگم ہو جاتا ہے، پھر وہ گنگا جمنا نہیں ہوتی، پھر وہ سنگم کہلاتا ہے۔ اب پہلے سمندر سے اگر کوئی چھوٹی سی چیز ملی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، ہلکا جو بھی اس کو نام دے دیا گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جب بڑی ندیاں اکٹھا ہو کے ملی تو ساگر کا نام دیا جاتا ہے کہ بھائی ساگر ہو گیا۔ یہاں سے آپ سمجھیں اس بات کو کہ کیا ہوا کہ سب ساگر ہو گیا، ساگر بن گیا۔ تو اب
کیونکہ یہ جو 1,24,000 انبیاء پیدا ہوئے، یہ کائے سے پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی کے جسم کی بوندوں سے۔ جو 1,00,000 کم و بیش بوندیں ہمارے نبی کے جسم سے گری، وہ گری ہوئی بوندوں سے بنے انبیاء۔ پھر ان انبیاء میں جن انبیاء کے نور اللہ کے قرب تک زیادہ پہنچے، زیادہ قریب ہوئے، جن کو اللہ نے زیادہ نوازا، تو جتنا ان کو نوازا، جتنا وہ اللہ کے قرب میں پہنچے، قریب پہنچے، اتنا ہی بڑا ان کو ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ تو کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عشق میں کچھ نہیں ہوتا، عشق میں کوئی دوری نہیں ہوتی، عشق ایک سنگم کا نام ہے۔ تو جب وہ محبوب اور محب کا ملن ہوا، جب محبوب اور محب ملے، یعنی کہ اللہ اور رسول ملے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اور ہمارے نبی کیا ہیں؟ وہ ان کے معشوق۔ تو جب عاشق اور معشوق ملے تو کیا ہوئے؟ دو سمندر ہوئے، یہ دو سمندر آپس میں ملے تو کیا بنے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ وہ جو نبی ہیں وہ جتنا قریب ہوئے ان کو صرف اتنا ہی ملا، جتنا ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، اللہ کا ان پر نگاہ کرم ہوا، اللہ نے اتنا ان کو نوازا، وہ صرف اس نوازش تک رہے۔ کیونکہ وہ کائے سے نکلے تھے، وہ نکلے تھے ہمارے نبی کے جسم مبارک کی جو بوندیں تھیں وہ ان سے بنے تھے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ایک سمندر میں سے ہم نے ایک لوٹا نکال لیا، اب اس کو ہم کتنی بھی فضیلت دیں لیکن وہ سمندر نہیں بن سکتے۔ سمندر کے اندر سے ایک لوٹا پانی نکال کر کے لیا ہے، اس کی ہم کتنی بھی تعریف و توصیف کریں، کتنی اس کو فضیلت اس کی بیان کریں، لیکن وہ سمندر نہیں بن سکتا۔ تو یہ سب نکلے کہاں سے؟ ہمارے نبی کے نور سے نکلے۔ اب جو بات ہمارے نبی کے نور میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا جو نور ہے وہ خدا کا نور ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اعلیٰ حضرت جیسے کہ فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا یو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا ایو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو جب میرا تیرا ختم ہو کے معاملہ روبارو آیا، جب دونوں طرف سے عشق ظاہر ہوا، نور ظاہر ہوا، جب دونوں سمندر سامنے آئے، آپس میں ملے، تو ایک کیا تھا؟ سب سے بڑا دنیا کی کائنات، جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ کا نور، وہ اللہ جو ہے لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں جب ملے تو کیا بنا؟ محمد رسول اللہ۔ اب ان 1,24,000 انبیاء کے پاس جو صفتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو مراتب ہیں، جو بلندیات ہیں، وہ سارے مراتب، وہ ساری بلندیاں، وہ سب کچھ ہمارے نبی کے اندر ہے۔ وہ سب کس کے اندر ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی طاقت وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ وہ محبوب ہیں اللہ کے، اور محبوب سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے ہی صدقے میں یہ انبیاء بنے، ان کے ہی صدقے میں، ہمارے نبی کے صدقے میں یہ زمین آسمان اور یہ کائنات بنے۔ تو جس کے صدقے میں سب بنے، اس سے افضل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو سب سے افضل ذات ہے، وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی افضلیت کی ذات ہے، کوئی سب سے بڑی ذات ہے، وہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس ذات کے اندر 1,24,000 انبیاء کی طاقت، ان کی صفتیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ صفتیں موجود ہیں۔ تو اب اس سمجھنے کے لاغ جو بات ہے وہ سامعین یہ ہے، اور دماغ لگانے والی بات، کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک ذہن دیا ہے، یہ جو آپ کو ایک ٹاپک دیا ہے، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ جو لوگ مرید ہیں پیر کامل سے، وہ انشاءاللہ اپنے اپنے پیر سے جا کر کے اس کی گہرائی کو جانیں۔
جو لوگ کہیں سے مرید نہیں ہیں یا انہیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو ان کو اس کو سمجھا سکے، اس کی گہرائیوں میں لے جا سکے اور کلمے کی حقیقت کو ان کے دلوں کے اندر اتار سکے، عشق مصطفیٰ ان کے اندر اتار سکے، تو ایسے لوگوں کو میں دعوت دوں گا، وہ لوگ میرے پیر سے آ کر کے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ انہیں ان کی منزل مل جائے گی۔ تو حاضرین، 1400 سال کے اندر اسی لیے صوفیاء اکرام نے اس پر اتنی محنت کی کہ ایسا کیا ہے جو ہر نبی، جبکہ وہ ایک معزز نبی ہیں، ایک مراتب والے نبی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان کے مرتبے بھی ہیں قرآن کے اندر، لیکن پھر بھی صرف ان کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ صرف ایک صفت۔ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ کوئی ایک صفت نہیں، صرف نور سے نور، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ایک لا الہ الا اللہ، عاشق، محمد رسول اللہ، معشوق۔ عاشق اور معشوق جب ملے تو یعنی کہ نور سے نور ملا۔ کچھ صوفیاء اکرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں نور اللہ، یعنی کہ نور کا اللہ، ایک نور اللہ ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ محمد نور اللہ ملے تو یہ مل کے پھر کلمہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ آخر اتنی غور و فکر کیوں ہے؟ تو غور و فکر اسی لیے ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ درود و سلام بھیجو میرے نبی پر، میرے محبوب پر، اور میں بھی درود و سلام بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اس کو ایک ایسی عبادت بنایا کہ آپ کی ساری عبادتیں، اگر آپ کا ذہن بھٹک جائے یا آپ کے اندر اپنی عبادت کا گھمنڈ آ جائے یا آپ کا ذہن اس عبادت میں بہک جائے یا کسی اور طرف چلا جائے تو آپ کی وہ نمازیں نہیں مانی جائیں گی۔ وہ آپ کی نمازیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری نمازوں کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دوں گا، لیکن جب بعد درود و سلام کہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہیں جیسے بھی پڑھو، یہ تمہاری قبولیت میں ہے، یہ تمہارا خارج نہیں ہوگا، یہ میری بارگاہ میں قبول ہے۔ کیا قبول ہے؟ درود و سلام۔ تو پتہ چلا کہ اللہ ایک طرف تو ذکر کثیر کے ذریعے اپنا ذکر کروا رہا ہے، اور صوفیاء اکرام 1400 سال سے لا الہ الا اللہ پر ذکر کر رہے ہیں۔ شروعات وہ لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، اور ختم وہ اس کو محمد رسول اللہ پر کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کلمے کی، ایک تو قرآن کی آیتوں سے جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ ذکر کثیر سے کے ذریعے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی کلمے کو، اس کے بعد میں لوگ مکرے نہ، لوگ جاہلانہ باتیں نہ کریں جیسے آج ہو رہی ہیں، اس کے لیے اللہ نے جو کلمے بنائے پچھلے نبیوں کے، جو ان کو صفتیں دیں، وہ ایک ایک کر کے دیں، وہ ایک ایک صفتیں دیں، اسی لیے کہ تاکہ جب محمد رسول اللہ کی باری آئے تو جب کوئی جھٹلائے تو عاشقان مصطفیٰ اس پر دلیل دے سکیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کا حال وہی ہے کہ بھائی جس دھرم میں پیدا ہوئے ہم اسی کے عاشق ہیں، لیکن عشق نہیں ہے، صرف وہ ایک دھرم کے حساب سے ہے۔ جو جس دھرم میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے بھگوان کو یا جو بھی ان کے ہوتے ہیں گاڈ فادر، دیوی دیوتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے بہت بڑے عاشق ہیں، ان کے لیے جان دے دیں گے، اور دیتے ہیں وہ لوگ جان ہیں، لیکن یہ ایک سسٹم ہے، عشق نہیں ہے۔ اس کو ہم عشق نہیں کہیں گے، یہ ایک سسٹم ہے کہ بھائی جس دھرم میں پیدا ہوئے اس کو فالو کرو، یہاں تک کہ جان بھی دینا پڑ جائے اس کو فالو کرو۔ تو یہ جان والا فالو چل لے آئے، اس کا حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر حقیقت سے کسی کا مطلب ہے تو وہ صوفیاء اکرام کا، جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے اس کو لا الہ الا اللہ کو پکڑا اور لا الہ الا اللہ سے منزلوں کو طے کیا اور محمد رسول اللہ سے منزل کو حاصل کر لیا۔ تو حضرات، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہو تو انشاءاللہ کوشش کیجئے، اس پر غور و فکر کیجئے، اور اگر میری بات آپ کو کہیں سے غلط لگے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے اس بات پر بتائیں کہ ہاں آپ کی بات یہاں سے غلط تھی، اور اگر آپ کو صحیح لگے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے، اس کی تحقیق کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا، بس ختم ہو گیا، کامیاب ہو گئے، نہیں۔
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے نماز کے پارٹ میں بتایا تھا کہ ہم پیدا مسلمان بن کے ہوئے ہیں، لیکن مرنا ہمیں مومن بن کے ہے۔ اگر مومن بن کے مرنا ہے تو سب سے پہلا جو عقیدے کی شروعات ہوتی ہے، جو بنیادی اسلام کی شروعات ہوتی ہے، جب تک کلمہ نہیں سمجھا تو سمجھ لو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ جب تک آپ نے کلمے کی حقیقت کے اندر نہیں گئے تب تک آپ کوئی منزل کے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر منزل کو پانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، کسی مراتب پہ فائز ہونا ہے، دنیا تو 4 دن کی ہے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ قبر میں کیا کرو گے؟ یہاں تو تم کوئی بھی پوسٹ لے سکتے ہو، پردھان منتری بن جاؤ، ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایم بن جاؤ، کلکٹر بن جاؤ، لیکن یہ صرف دنیا بھی ہے۔ 30-40 سال کی عمر میں کوئی بڑے مرتبے پہ پہنچو گے، 10-20 سال اس پر خدمت ہوگی، کس کی؟ گورنمنٹ کی، عوام کی، اس کے بعد نکل جاؤ گے، بس وہی 10-20 سال کی عزت ہوگی، بات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ جانے کے کس پر موت آئے۔ لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، چاہے وہ جاہل لوگ ہوں، چاہے وہ شریعت کے لوگ ہوں یا صوفیہ اکرام کے لوگ ہوں، اگر انہوں نے اس پر غور و فکر کر لیا، صرف کلمے پہ غور و فکر کر لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر کریں، بہت زیادہ اس کو تلاشیں، کیونکہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب کلمے پہ 1400 سال سے غور ہو رہا ہے، آج تک کلمہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ لوگ بڑے بڑے ولی بن گئے، اتنے بڑے ولی بن گئے کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مراتب، جو فضائل، جو شان و شوکت پچھلے نبیوں کی ہے، میرے امت میں وہ شان و شوکت، وہ مراتب، وہ فضائل، وہ طاقت میرے ولیوں کے پاس ہوگی۔ اور اس کے ثبوت ملتے ہیں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے، کیونکہ ہمارے امت محمدی کے سارے جو ولی ہیں وہ سب یا تو ان کی اولاد میں ہیں یا ان کی اولاد کے غلاموں میں ہیں۔ اس کے بعد یہ فضیلت ملتی ہے غوث اعظم دستگیر میں، کہ غوث اعظم دستگیر نے مردے زندہ کر دیے، غوث اعظم دستگیر نے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیز کو مٹا کے دوسری چیز کو لکھ دیا۔ یہ فضیلت غوث اعظم دستگیر میں سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد کافی نظام الدین اولیاء، صابر پاک، وارث پاک، تمام ولیوں سے یہ چیزیں ان کی تاریخوں میں درج ہیں کہ انہوں نے عوام کو کئی جگہ ایسے کرشمے دکھائے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ طاقت وہی طاقت تھی جو نبی نے فرمائی کہ جو کام، جو رتبہ، جو طاقت پچھلے نبیوں کے پاس ہے وہ میرے امت کے ولیوں کے پاس ہوگی۔ لیکن انہوں نے اس مرتبے تک، اس طاقت تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ محنت جو کری ہے وہ اسی کلمے کو سمجھنے میں کری، اور ان کے پیروں نے ان کو اس کلمے کو سمجھایا اور ان کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اس پر وقف کیا اور آگے پہنچے۔ تو انشاءاللہ آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو آج میں پارٹ 3 میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں کلمے کو اور اس سے آگے جائیں۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل یوگا صوفی مشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور امت مسلمہ تک ہمارے اس ویڈیو کو پہنچائیں، جس سے کہ آنے والے وقت میں یوگا صوفی مشن جتنے بھی مشن چلائے اپنے امت مسلمہ کو، امت محمدی کو فیض پہنچانے کے لیے ہمارے دادا پیر جناب صوفی نیاز حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے پیر و مرشد جناب صوفی سید امتیاز علی نیازی حسنی ابواللائی کا، ہمارے سلاسل کا فیض پہنچانے کے لیے جو محنت ہوگی انشاءاللہ اس کے ذریعے عام عوام تک یہ فیض پہنچ سکے۔ تو آپ لوگ اس کی پوری کوشش کریں، جو لوگ مرید ہیں وہ اپنے اپنے پیروں سے رابطہ کریں، کلمے کے اوپر اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے آج ہماری کوشش ہے، کیونکہ یوگا صوفی مشن کا جو ایک مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو غور کرائیں ان چیزوں پر جو ابھی تک خود خانگاہی لوگوں تک جس کے پاس بھی اس چیز پر غور نہیں تھا یا غور نہیں ہے، اس پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے پیروں نے، ان کے دادا پیروں نے غور کیا، لیکن آج ان کا اس پر غور نہیں ہے۔ تو یوگا صوفی مشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ایسی چیزیں پہنچا دینا کہ یا تو وہ چیزیں آپ کے یہاں پہنچی نہیں ہیں، کہیں تک رکی ہوئی ہیں، یا اس کو کچھ لاپرواہی میں سب لوگ لیے ہوئے ہیں، جن کو معلوم ہے اس کو غور نہیں کرتے ہیں، عوام تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو یوگا صوفی مشن کا مقصد یہی ہے کہ ہر وہ چیز
جو آپ کے لیے ایک نعمت ثابت ہو، آپ کی زندگی کو روحانیت میں فائدہ پہنچا سکے، وہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ رات کو جو ہے ایک ویڈیو بنے گی، وہ ویڈیو بنے گی غوث اعظم دستگیر کے چلہ مبارک پر، اور وہاں سے ہم آپ کو ایک تحفہ لے کر کے اور آپ تک انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں پہنچائیں گے۔ کوشش ہماری پوری ہوگی کہ انشاءاللہ آج رات کو وہ ویڈیو بن جائے اور کل وہ تحفہ آپ تک غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ سے حاصل کر کے آپ تک پہنچا دیا جائے، جس سے کہ آپ جو لوگ غوث اعظم کے دیوانے ہیں، غوث اعظم دستگیر کو دل و جان سے چاہتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اگر آپ نے میرا چینل یووا صوفی مشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔